بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سلسلہ قصص النبیین میں آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کریں گے ان کو اگر بت شکن کا لقب دیا جائے تو میرے خیال میں بے جا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کوئی 60 سے زائد مرتبہ کیا ہے، اور چند ایک جگہ پر ان کے بتوں کے توڑنے کے واقعے کو بھی بڑی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور کس طرح انہوں نے بتوں کو توڑ کر بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والوں کو پیغام دیا تھا۔ آج ہم وہی قصہ بھی بیان کریں گے۔ یقیناً آپ میری مراد سمجھ چکے ہوں گے کہ میری مراد حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے کچھ تھوڑا میل کھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا۔ یہی معاملہ یہاں پر ہوا کہ اس وقت جو بادشاہ تھا نمرود کو ایک خواب آیا جس کی تعبیر بتانے والوں نے یہ بتایا کہ ان قریب، زیادہ دور نہیں ہے، بالکل ان قریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے مخالفت میں آئے گا، تیرے اگینسٹ ہوگا اور تیری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ تو نمرود نے حکم دے دیا کہ اس قریب کے زمانے میں جو بھی جس کے ہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب جو آزر تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد، وہ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہاں جو قریب میں ولادت ہونے والی ہے اس بچے کو ذبح کروایا جائے۔ تو ان دونوں نے آپس میں ٹھان لی کہ ہم اس بچے کو ذبح ہونے سے بچائیں گے اور چھپ کر اس کی پرورش کریں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، انہیں چھپ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی۔ اب یہ جو آزر تھا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد تھا، آزر بت فروش تھا۔ سبحان اللہ، بت بنا کر بیچا کرتا تھا، مختلف قسم کے بت بناتا اور ان کو جا کر بازار میں فروخت کرتا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے والد کو اس طرح دیکھا کہ میرا والد تو بت بیچا کرتا ہے، بت فروخت کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے والد سے کیا، یعنی سب سے پہلے والد کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی۔ تو وہ والد صاحب سے جو مکالمہ انہوں نے کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہو بہو مکالمہ وہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ وہ مکالمہ کیا ہے؟ وہ جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، سورہ مریم کے اندر وہ مکالمہ موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اچھے انداز میں، بڑے محبت بھرے انداز میں، کیونکہ آگے رشتہ والد کا تھا، تو بڑے محبت اور انتہائی خوبصورت انداز میں والد صاحب سے مناظرہ کیا، اور کیا کہا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان،
ایسے دیکھیں اب اس لفظ، یعنی اگر عربی کے اس آیت کی اس ٹکڑے کو دیکھیں کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اتنے اس میں لجاجت، اتنے اس کے اندر وہ کڑھن، یہ اس کے اندر واضح نظر آ رہی ہے. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. سبحان اللہ. یہ یا ابت کے اندر معنی صرف یہ نہیں ہوگا کہ اے میرے ابا جان، یا ابت کا معنی ہے اے میرے پیارے ابا جان. لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ان بت کو انہیں شیطان کہا نا، یہ شیطان ہی بنتا ہے نا، یہ اللہ کے مقابلے میں ہے، تو آپ اس شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو ان شیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو نافرمان تھا. پھر کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے پیارے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی اللہ کی طرف سے، کوئی رحمان کی طرف سے کوئی مصیبت آپ پر نہ آ جائے، کوئی آفت نہ آ جائے. اس طرح کی باتیں کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بات سمجھ نہ آئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ بات میری سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر میں یہاں سے روانہ ہو جاتا ہوں. تو اب یہاں پر یہ ایک واقعہ ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو، کیا فائدہ ان کی پوجا کرنے کی. ان قوم کو بات سمجھ آئی. تو میلے کا ایک دن، عید کا ایک دن تھا، اس دن سارے میدان میں جا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا، معذرت کر لی. ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہاں اس موقع پر ایک خاص انداز سے اپنی قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رک گئے. جب سب چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا، وہ سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا. اب جب سب واپس آئے، دیکھا تو یہ سارے ان کے بڑے بڑے بت ٹوٹے پڑے، ایک بت باقی ہے. آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے، یہ کس نے کیا ہوگا؟ ہاں یہ وہ ابراہیم جو ہے نا، وہ کر سکتا ہے. اور ٹھیک ہے، بلاؤ ذرا اس کو. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا تو پوچھا کہاں پہ، بتاؤ تم نے ایسا کیا. ابراہیم علیہ السلام اب ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح پیوست ہو جائے، راسخ ہو جائے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کی زبان سے ہی ان کی بات کا انکار کروانا چاہ رہے تھے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے یوں کہہ دیا کہ نہیں، اس بڑے بت نے کیا ہوگا. سبحان اللہ. کہ اس نے کیا ہوگا. یہ جو بڑا بت کھڑا ہے، یہ دیکھو کلاڑا بھی اس کے کندھے پہ لٹکا کھڑا ہے، تو اس کی کارستانی لگتی ہے مجھے، اس کے کرتوت لگتے ہیں مجھے، یہی ہے جو اس نے ایسا کیا ہے. تو جب یہ بات کی نا، اب وہ فٹ بول پڑے، نہیں یہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. وہ فوراً بول پڑے، وہ جو بتوں کو پوجا کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے فوراً بول پڑے، نہیں یہ نہیں کر سکتا، یہ تو بت ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا پھر اف لکم، بڑی بھی تم پر تف ہے، تم پر کہ تم لوگ ایسی چیز کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو جو آپ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں کر سکتا. خود کہہ رہے ہو. کچھ عقل کے اندو، کچھ تو عقل سے کام لے لو. اس طرح بتوں کو توڑا، اور توڑ کر اس کے ذریعے بتوں کے پجاریوں کو پیغام دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص قسم کا واقعہ ہے. اب یہاں پر نے دیکھا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑوں کو نصیحت کرنے کا طریقہ، اس کے آداب ہمیں سکھائے ہیں. تو بڑوں کو نصیحت کرنے کا طریقہ اور اس کا آداب کیا ہے؟ یا ابتی. تو یہ یا ابتی اگر عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے، میں نے پہلے بتایا کہ یہ انتہائی محبت اور عظمت والا یہ لفظ ہے.
تو ایک تو ہمیں یہ سکھایا کہ اس طرح بڑوں کو نصیحت کرنی ہو تو ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر بات کرنی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یا ابتی یا ابتی یا ابتی، یہی جب بھی مخاطب کے یا ابتی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. تو اس لیے معلوم ہوا اگر کسی کو بھی آپ نے دعوت دینی ہے تو دعوت دیتے ہوئے ایسے الفاظ، تنزیہ الفاظ نہ استعمال کیے جائیں، برے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں کہ تو ہے ہی ایسا، تو گمراہی میں پڑا ہوا ہے. نہیں، تو انتہائی گمراہ ہے. نہیں، بلکہ اس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر پھر ہم اس کو دعوت دیں. تو کوئی سخت الفاظ نہ کہیں بالکل. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ سبحان اللہ، ایک اور بات یہاں پہ بتاؤں آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی. اب یا ابتی کا جواب جو بنتا ہے وہ بنتا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. لیکن آزر نے ایسا نہیں کیا. آزر نے کہا یا ابراہیم، اور پھر ساتھ میں کہا لئن لم تنتہی لارجمنک. ابراہیم اگر تو یہ اپنی اس بات سے باز نہ آیا نا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. نعوذ باللہ، قتل کرنے کی دھمکی دے دی. اللہ اکبر. اب یہاں پہ جو آپ کے جس نقطے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک اور نقطے کی طرف، وہ یہ کہ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پھر بھی سخت لفظ نہیں بولا. پھر بھی کہا سلام علیک. کیا کہا کہ ابا جان آپ جو مرضی مجھے کہہ لیں، میں آپ سے تعلق ختم نہیں کر رہا. کہ تعلق میں نہیں ختم کر رہا. ایک اس کا معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کوئی جاہل آپ سے جہالت کی بات کر رہا ہو اور آپ اس کو سمجھا رہے ہیں اور وہ آپ کی بات سمجھ نہ رہا ہو تو اس کو کہہ دیں السلام علیکم. یہ اس کا طریقہ کار قرآن میں موجود ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی، سبحان اللہ، اللہ کے عجیب کرشمے نہیں ہے کہ باپ بت فروش اور بیٹا بت شکن. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک شان ہے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کہ بہت سارے نبیوں کے یہ باپ ہیں. ان کے بیٹے نبی، پوتے نبی، پڑپوتے نبی، اس لیے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس واقعے کے طفیل تمام کی تمام خواہشات کے، جو ناجائز خواہشات کے بت ہم نے سجا کر رکھے ہوئے ہیں، اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم ہر داؤ کھیلنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان خواہشات کے بتوں سے بھی محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.